آج ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے پہلے دو بادشاہوں کی، بابر اور ہمایوں کی۔ یہ کہانی صرف فتوحات کی نہیں بلکہ اس بات کی ہے کہ کیسے ایک عظیم سلطنت بنتے بنتے رہ گئی۔ سوچیں ذرا، ایک ایسی سلطنت کیسے بنتی ہے جو صدیوں تک چلے؟ بڑا سوال ہے نا؟ بات صرف جیتنے کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی بنیاد رکھنے کی ہوتی ہے جو وقت کے تھپیڑے سہ سکے۔ بابر اور ہمایوں کی کہانی بالکل اسی کشمکش کی ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں اس کے بانی سے، ظہیر الدین محمد بابر۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اس کی سب سے بڑی کامیابی اصل میں اس کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ سے تھی۔ بابر کا تعلق تو تیمور اور چنگیز خان جیسے بڑے فاتحین سے تھا، لیکن قسمت دیکھیں، تخت ملتے ہی ازبکوں نے اسے اپنے ہی وطن سے نکال دیا، اور یہی وہ شکست تھی جس نے اس کے اندر ایک نئی آگ جلا دی کہ اب جنوب کی طرف ایک نئی سلطنت بنانی ہے۔ اور بس اس کے بعد بابر رکا نہیں، پہلے کابل پر قبضہ کیا، پھر قندھار کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور اب اس کی نظریں سیدھی ہندوستان پر تھیں۔ اس کی فوجی مہمات بہت تیز اور ٹو دا پوائنٹ تھیں۔ پانی پت کی لڑائی جیتی، پھر خانوا کی، اور ان فتوحات نے شمالی ہندوستان کے دروازے اس کے لیے پوری طرح کھول دیے تھے۔ پانی پت کی لڑائی کو صرف ایک جیت سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ بابر نے توپوں اور بارود کا جو استعمال کیا نا، وہ اس سے پہلے یہاں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اسی ایک جنگ نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن اتنے بڑے فاتح کے پیچھے ایک انسان بھی تو تھا، ہے نا؟ اپنی کتاب بابر نامہ میں وہ لکھتا ہے کہ اسے اپنا وطن کتنا یاد آتا تھا اور ہندوستان اسے کتنا اجنبی لگتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی کامیابیوں کی کیا ذاتی قیمت چکائی۔ اچھا، بابر کے بعد تخت پر آیا اس کا بیٹا ہمایوں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے وراثت میں کوئی بنی بنائی مستحکم سلطنت نہیں ملی تھی۔ اسے بس ایک جیتی ہوئی زمین ملی تھی جسے اب سنبھالنا اور جوڑنا باقی تھا۔ اور یہاں باپ بیٹے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بابر تھا ایک پکا جرنیل، ایک حقیقت پسند لیڈر، جبکہ ہمایوں وہ ایک عالم تھا۔ اسے آرٹ اور کلچر سے محبت تھی۔ یہ خوبیاں اپنی جگہ بہت اچھی ہیں، لیکن ایک نئی سلطنت کو جو خطرے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ کافی نہیں تھی۔ ہمایوں کے لیے مشکلات ہر طرف سے آ رہی تھیں۔ ایک طرف تو اس کے اپنے بھائی ہی اس کے خلاف تھے، دوسری طرف افغان سردار اپنی طاقت واپس لینے کے لیے بے چین تھے، اور اوپر سے بابر کی لڑائیوں کی وجہ سے شاہی خزانہ بھی بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، سلطنت ہمایوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ اس کی زندگی کا شاید سب سے مشکل وقت تھا، لیکن سچ پوچھیں تو یہی وہ موڑ تھا جہاں اس کے کردار کی اصلیت سامنے آئی۔ اس کو شکست دی ایک بہت ہی قابل اور ذہین جرنیل، شیر شاہ سوری نے۔ شیر شاہ کی جنگی حکمت عملی ہمایوں سے کہیں بہتر تھیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مغل بادشاہ کو اپنا تخت و تاج چھوڑ کر ہندوستان سے بھاگنا پڑا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہمایوں نے ہار نہیں مانی۔ کئی سال جلاوطنی میں گزارنے کے بعد اس نے ایران کے شاہ سے مدد لی، ایک نئی فوج بنائی اور دہلی واپس فتح کرنے آ گیا۔ واقعی یہ ہمت اور استقامت کی ایک کمال کی داستان ہے۔ دیکھیں، ہمایوں کی یہ واپسی صرف تخت واپس لینے کی بات نہیں تھی، اس نے ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ یہ کہ مغل کوئی لٹیرے نہیں ہیں جو آئے اور چلے جائیں گے، نہیں، وہ یہاں حکومت کرنے آئے تھے۔ اور اسی ایک واپسی نے مغل سلطنت کی جڑیں ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دو بالکل مختلف بادشاہوں نے مل کر آخر ایک اتنی بڑی اور پائیدار سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی؟ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، سلطنت واپس ملے، ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ ہمایوں کی موت ہو گئی، اور وہ بھی کیسے؟ ایک حادثے میں۔ وہ بادشاہ جو جنگوں سے بچ گیا، جلاوطنی کاٹ آیا، وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا۔ ہمایوں تو چلا گیا، لیکن اس کی محنت ضائع نہیں ہوئی۔ بابر کی فتح اور ہمایوں کی جدوجہد، اسی بنیاد پر مغل سلطنت آگے چل کر 300 سال سے بھی زیادہ قائم رہی۔ تو پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ بابر نے تلوار کے زور پر سلطنت کا پہلا پتھر رکھا، لیکن یہ ہمایوں کی ہار، اس کا زندہ رہنا اور پھر واپس آ کے جیتنا تھا جس نے اس پتھر کو ایک مضبوط چٹان بنا دیا، جس پر آگے چل کر ایک عظیم سلطنت تعمیر ہوئی۔
اور یہیں ہم واپس اپنے پہلے سوال پر آ جاتے ہیں۔ بابر اور ہمایوں کی یہ داستان ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک عظیم میراث کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے، ایک شاندار شروعات یا پھر ہر مشکل کے باوجود ڈٹے رہنے کی ہمت۔